الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين الواصلين بالحق وعلماء أمته من المفسرين المحدثين أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہم مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ میرا عشق بھی تو آقا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی آقا علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ہادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت پرمغز اجتماع جس کے بارے میں جس علاقہ میں ہے قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین
حضور قبلہ بابا جی فرید العصر رحمت اللہ تعالی علیہ پہل جب قاری نور صابر فریدی سلمہ اللہ کی دعوت پر یہاں پہنچا کرتے تو اسی وقت آپ نے فرمایا کہ یہ کوئٹہ اصل میں وادی محبت ہے، اور مجھے عرصہ دراز سے شوق بھی تھا کہ جسے میرے بابا جی وادی محبت فرماتے ہیں میں بھی وہاں پر حاضر ہوں، تو اللہ کی ذات کا احسان کرم کہ میں حاضر ہوں اس وادی محبت میں، اور محبت اور عشق کے عنوان سے اس پر میں انتظامیہ کو اور اپنے محترم بھائی طالب حسین فریدی سلمہ اللہ آپ کے صاحبزادگان کو، احتشام میاں کو، اور جتنے بھی احباب نے کام کاج کیا، علماء ذی وقار ہیں، امائے دین اہل سنت ہیں، پیران اعظام ہیں، اللہ رب العزت تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع جہاں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کانفرنس ہے، وہاں پاکستان کی تاریخ میں جو نہایت ہی سخت سانحہ ہوا، عید میلاد النبی شریف کے موقع پر مستونگ کے اندر خود کش دھماکہ ہوا، بہت سے علماء ذی وقار اور بچے بھی نوجوان اس دار فانی سے رخصت ہوئے، آج ان کے اصحال ثواب کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور ہم سب کی محترم اور واجب الاحترام شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد حبیب احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یہ جو فیضان علماء کی صورت میں، مشائخ کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس میں مزید بھی برکتیں عطا فرمائے، اور صاحبزادہ والا ذیشان مفتی مختار احمد حبیبی سلمہ اللہ آپ کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان عشق مصطفیٰ، کائنات کی ہر چیز کا آپ پردہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے محبت چھپی ہوئی ہے۔ آپ دنیا بھر کی جس چیز کو بھی دیکھیں اس کے اندر محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پردے ہٹا ہٹا کے، اگر پہاڑ کی بلندی سے ایک لڑکتا ہوا پتھر نیچے زمین بوس ہوتا ہے تو اس کی بنیاد کے اندر بھی محبت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر بیل بچھی ہوئی ہے، سرو ایستادہ ہے، اس کی بنیاد کے اندر بھی محبت جلوہ فگن ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتا ہوا سورج اور چاند، اس کی بنیاد کے اندر بھی محبت ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، آسمانوں پر چمکتی ہوئی بجلی، اس کی بنیادوں کے اندر بھی محبت ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فضاؤں کا جگنو، زمین پر چلتی ہوئی چونٹی،
ناچتا ہوا مور، دھڑکتے ہوئے دل، فضاؤں کی تتلی، پھولوں کی چٹخار، ہواؤں کا ترنم، اگر آپ ان کی گہرائیوں میں جائیں تو ان کے اندر بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آدم صفی بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ نوح نجی بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ موسیٰ کلیم بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ حسن یوسف آشکارا ہوا، پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام قوت شامہ کا استعمال فرمائیں، پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں یہ محبت ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہماری کتنی تنظیمیں ہیں، میدان سیاست کو دیکھیں، جو کوئی بھی تنظیم بنائے ہوئے ہے پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ معیشت کے نظام کو دیکھیں، کوئی شخص اشتراکیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جا رہا ہے، پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ کوئی شخص بادشاہت کی طرف بڑھ رہا ہے اور کوئی شخص جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، نظام کے پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ محبت بہر صورت چھپی ہوئی ہے، اور یہ جب محبت ابتدائی درجے میں ہوتی ہے اسے موافقت کہا جاتا ہے، اور تھوڑی سی بڑھتی ہے مودت کہا جاتا ہے۔ اور یہ معمولی معاملہ نہیں ہے محبت کا، یہ محبت جس کا بنیاد یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن بھی دشمن قرار پاتا ہے۔ یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، اسے موافقت کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بڑھتی ہے موانست بن جاتی ہے، تھوڑی سی بڑھتی ہے مودت بن جاتی ہے، تھوڑی سی بڑھتی ہے محبت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے شغف کہا جاتا ہے، محبت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے تیم کہا جاتا ہے، محبت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے ولا کہا جاتا ہے، اور محبت نقطہ انتہا تک پہنچتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اور یہ مقام جب محبت بڑھتے بڑھتے، جسے اب عشق مصطفیٰ کانفرنس کہہ رہے ہیں، جب محبت اس مقام تک بڑھتی ہے تو پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ جب مقام عشق کا پہنچتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ عشق کہتے ہیں عرب والے، آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، عرب کے اندر جب ایک اونٹ بیٹھ جاتا اسے ڈنڈے مارے جاتے، نہیں اٹھتا، پاؤں کی ٹھوکریں ماری جاتی وہ نہیں اٹھتا، پتھر مارے جائیں وہ نہیں اٹھتا۔ اس وقت عرب والے کہا کرتے تھے احب البعیر، بھائی اب یہ اونٹ بیٹھ گیا ہے، اب یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ بالکل اسی طرح جو شخص محبت مصطفیٰ میں دروازہ مصطفیٰ پہ وہ ٹک کر بیٹھ جاتا ہے، تانے اسے ہٹا نہیں سکتے، گالی گلوچ اسے اس دروازے سے ہٹا نہیں سکتی، ظلم و جبر استبداد اسے اس دروازے سے ہٹا نہیں سکتا، خود کش دھماکے وہ اس بندے کو اس کے دروازے سے ہٹا نہیں سکتے، گولی اور لاٹھی اس بندے کو دروازے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بلال حبشی کے روپ میں سامنے آیا کرتا ہے۔
جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر حضور سیدنا صدیق اکبر کے روپ میں سامنے آتا ہے، عمر فاروق کے روپ میں سامنے آتا ہے، عثمان غنی کے رنگ کے سامنے آتا ہے، پھر یہ حیدر کرار کے انداز میں سامنے آتا ہے۔ جب بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو کائنات کے آقا بلال حبشی کو بلاتے ہیں، بلال بڑی عجیب بات ہے کہ تو نے اپنے دل کا سودا مصطفیٰ سے کیا، رب ذوالجلال تجھ پر اتنا راضی ہو گیا ہے کہ تو چلتا فرش زمین پر ہے مگر تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ اور یہ مقام عشق، جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر بظاہر محبت کرنے والا اور جس سے محبت ہوتی ہے بظاہر دو نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ایک ہوتے ہیں۔ ان کے نطق و لب الگ الگ ہوتے ہیں مگر دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ان کے انداز الگ نظر آتے ہیں مگر جب ترجمانی ہوتی ہے تو وہ ایک ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ اس مقام تک بندہ جب پہنچتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى، محبوب زبان تیری ہے مگر اس زبان پر کلام تو میرا ہوا کرتا ہے۔ جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جب تو آپ ان کی سے بیعت لے رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا؟ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا ہاتھ اوپر تھا، فرمایا تیرا ہاتھ نہیں، وہ تو تیرے رب کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ مقام عشق آ جاتا ہے تو پھر انداز بدل جاتے ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ کائنات کیا الجامع الصحیح للبخاری، کائنات کی آقا وضو فرما رہے ہیں، اب عشق کے مظاہر ہیں، وضو فرما رہے ہیں۔ اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک سے لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ دیوانے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے۔ واللہ ان یتنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل فدالک بها وجہہ وجسمہ، کائنات کے آقا جب اپنا لعاب دہن پھینکتے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیتے اور جس خوش نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر جاتا، کائنات کے آقا کا لعاب دہن اس کے ہاتھ پہ گر جاتا، سرکار دو سرا کا رینٹ مبارک اس کے ہاتھ پہ گر جاتا، یہ ہے عشق۔ وہ کبھی اپنے چہرے پہ مل لیتا، کبھی اپنے سینے پہ لگا لیا کرتا۔ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حجامت ایک حجامت بنا رہا ہے، بالوں کی تراش خراش کرتا، ابھی وہ بال زمین پر گرتے نہیں تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے اور جس خوش نصیب کے ہاتھ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک گر جایا کرتا وہ جھومتا، بار بار چومتا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شاگرد ثابت بنانی کو بلایا اور فرمایا کہ ثابت ھذا شعرۃ من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور کے بالوں میں سے ایک بال ہے، یہ تم لے لو، فَدَعَهَا تَحْتَ لِسَانِي، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اسے میری زبان کے نیچے رکھتے رہو۔ آپ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد محترم
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہوا، میں نے اپنے استاد کی زبان کو اٹھایا، فَوَدَعْتُ شَعْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تحت لسانہ، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک آپ کی زبان کے نیچے رکھا، اور اسی طرح سے آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا انس کیا لائے ہو، زندگی گزاری ہے، لے کر کے آئے ہو، تو آپ نے کہا ہوگا اور کچھ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر دیکھو کہ میں سرکار دو سرا کا بال مبارک لے کر آیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے صحابہ نے کہا کہ حضور تو صلح کروانے تشریف لے گئے ہیں، نماز تو پڑھا دیں۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت تک پہنچے، اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سرکار دو سرا نے فرمایا کھڑے رہیں اپنے مقام پر۔ آپ کھڑے تو نہ ہوئے، بلکہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں رب کی ذات کا شکریہ ادا کیا کہ پہلے تو میری امامت پر مہر سرکار کے صحابہ نے لگائی تھی، اور اب کائنات کے آقا خود فرما رہے ہیں کہ اے صدیق اکبر تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اب تو میری امامت پر مہر میرے مصطفیٰ لگا رہے، مگر آپ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، پیچھے ہو گئے، اور سرکار دو سرا جلوہ فگن ہوئے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کوئی مجھے نماز دکھاؤ کہ آدھی نماز صدیق اکبر جیسے پڑھا رہے ہیں اور آدھی نماز آپ کے آقا ہمارے آقا پڑھا رہے ہیں۔ کوئی نماز نہیں ملتی، یہ وہ واحد نماز ملتی ہے، آدھی نماز پڑھانے والے صدیق اکبر ہے اور باقی آدھی نماز پڑھانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ خیر سلام پھر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، روایت لمبی ہے، تصفیق عمل ہوا، انہیں سمجھایا۔ سرکار دو سرا نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ابو بکر، ما منعک ان تثبت علی المصلی اذا امرتک، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے رہیں تو آپ نے مصلی امامت کیوں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں حضور ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ کی موجودگی ہو اور مصلی امامت پر نماز پڑھانے والا میں ابو بکر ہو جاؤں، میرے ذہن نے، دل نے، ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کائنات کے آقا کے آخری ایام ہے اس دھرتی پر، الجامع الصحیح للبخاری پڑھتے نماز ہیں اور دیکھتے حجرہ مصطفیٰ، کہا ہے اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں مگر بار بار حجرہ مصطفیٰ کی طرف دھیان ہے، مگر کائنات کے آقا کے ساتھ جو پیار کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پیار کا بدلہ پیار ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو سرا پھر پیار کا جواب بھی پیار سے ہی دیتے ہیں۔ میرے آمنہ کے لال سرکار دو سرا جب گلیوں سے گزر رہے ہوتے تو پتھروں کا پیار بھی ذرا غور کریں۔ سرکار فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں سے چلا کرتا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے۔ سرکار بھی ان سے پیار فرماتے، پتھروں کا پیار ہے۔ اوت پہاڑ پہ جلوہ فگن ہوئے،
ओहद पहाड़ कप कपी तारी हो गई। मगर मैं सादा से लफ्जों में कहता हूं, ओहद पहाड़ नाचने लग गया कि मेरा मुस्तफा, मेरे आका आ गए। और हुजूर ने वहां पर कोई हाथ जोड़कर नहीं कहा, पांव की ठोकर मारी। उस मुतिया ओहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, ओहद पहाड़ रुक जा, तेरे वजूद के ऊपर अल्लाह का नबी जलवा फिगर है, सिद्दीक मौजूद है, 2 शहीद मौजूद है। शहादत का ताल्लुक तो आने वाले जमाने से होता है। कायनात के आका ने झांक कर देख लिया कि ये 2 बंदे मामूली नहीं है, ये भी दर्जा शहादत पाकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। हुजूर अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ध्यान बार बार बाईं जानब हुजरे मुस्तफा की तरफ। फकशफ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरत, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने पर्दे को हटा दिया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। मेरे आका ने पर्दे को हटाया। कशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरती यंजुरु इलैना वहुवा काइमुन, हुजूर खड़े हैं और अपने गुलामों को तक रहे हैं। आज मैं भी निकम्मा सा बंदा आपकी वसातत से अर्ज करता हूं, हुजूर एक नजर इधर भी फरमा दें। ये कितनी देर से कितने अरसे से कोई फ्लेक्सों में मसरूफ, इश्क मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कोई बैनर लगाने में मसरूफ, कोई वाल चाके में मसरूफ, कोई पैगामात देने में मसरूफ। ये लोग जो हुजूर ये मेरे लिए तो नहीं आए, ये तो इश्क मुस्तफा सुनकर आए। हुजूर आपने हुजूर अबू बकर सिद्दीक को भी तो नवाजा था, अगर से हमारा वो इश्क तो नहीं, हमारा वो मकाम तो नहीं है, मगर उनके नौकर तो है ना, उनके खादिम और गुलाम तो है ना। हुजूर आपने हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नवाजा तो कोई आपके लिए तो मशक्कत है नहीं कि आप सरकार इधर भी एक कभी तो गरीबों की बस्ती में आना, कभी तो गरीबों की बस्ती में आना, खरामा खरामा टहलते टहलते हुजूर आपकी सैर होगी और हमारी बिगड़ी हुई बन जाएगी। कायनात के आका आपने पर्दे को हटाया। कशफ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरत यंजुरु इलैना वहुवा काइमुन कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन। ये है इश्क़ मुस्तफा। सहाबा नक्शा कशी करते हैं, कहते हैं कि इससे पहले हमने कुरान को लिखा हुआ देखा चमड़े पे, लिखा हुआ देखा पत्थरों पे, लिखा हुआ देखा तनों पे, लिखा हुआ देखा पत्तों पे, लिखा हुआ देखा शाल पे, लेकिन खुदा की कसम आज लिखा हुआ कुरान हमें चेहरे मुस्तफा पे नजर आ रहा। कान्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन सुम्मा तबस्समा, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए। और मेरे आका की मुस्कुराहट भी ऐसी होती, इज़ा तबस्समा लक़द अदा अल बैता, जब हुजूर मुस्कुराया करते तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल दिया करते थे। इज़ा तकल्लमा रुय्या कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, कायनात के आका जब कलाम किया करते तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद हुआ करती थी। हुजूर मुस्कुराए। सुम्मा तबस्सम फहममना, सहाबा फरमाते हैं फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरहि बिरुयतिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं हुस्न जमाले मुस्तफा में हम इतने खो गए, इतने खो गए। फहममना, हम कहते हैं पक्का इरादा, हमने पक्का इरादा कर लिया, नमाज को मौकूफ करो और चलो दरवाजा मुस्तफा, नमाज यहां मौकूफ करो, चलो। फहममना
ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو وہاں جانے لگے تھے. اور پیار سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. صحابہ اکرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو نماز باقی رہ گئی یا نماز ٹوٹ گئی؟ اگر دوران نماز رخ مصطفیٰ آ جائے، چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تصور آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ نماز صحابہ اکرام کی نماز بن جایا کرتی ہے. عجیب. کہتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو دروازے مصطفیٰ پر جانے لگے تھے مگر حضور نے اشارہ کیا اتموا الصلاۃ. بلکہ یہیں پر ہے فناکث ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف. آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تاکہ پچھلی صف میں چلے جائیں. شاید کہ میرے آقا جلوہ فگن ہو رہے ہوں مگر آقا نعمت نے اشارہ کیا اتموا صلاتکم. صحابہ اس موقع پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما نظرنا منظرا کانا احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ خدا کی قسم ہم نے بڑے بڑے نظارے دیکھے، بڑے بڑے نظارے ہم نے دیکھے مگر آج جو نظارہ حسن مصطفیٰ کی انداز میں نظر آ رہا تھا، رخ حبیبی کبریا پر ہمیں نظارہ محسوس ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ واللہ ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم اس سے پہلے اس جیسا نظارہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کائنات کے آقا کے ساتھ پیار، محبت اور عشق. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں حجر اسود انی اعلم انک حجر لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک. حجر اسود آج تیرا بوسہ لینے کے لیے میں بڑا بے قرار ہوں، اور تیرا بوسہ لینے کے لیے بے قرار اس لیے نہیں ہوں کہ تو کوئی جنت الفردوس سے آیا تو میں اس لیے تیرا بوسہ لینے کے لیے بے قرار ہوں. فرمایا کہ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک. آج تیرا بوسہ لینے کے لیے میں بے قرار اس لیے ہوں کہ تیرے پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے. اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما نہ ہوتا، اگر میرے آقا نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا. اسے عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ایلچی بنا کر سرزمین مکہ میں بھیجا کہ جاؤ ذرا کافروں سے بات کرو، ہمیں طواف کعبہ کر لینے دیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر جب بات چیت کی تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے عثمان، تم بیت اللہ کا طواف کر لو مگر جسے تم اپنا نبی کہتے ہو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کرنے نہیں دینا. دیوانہ مصطفیٰ تو مچل گیا. آپ نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف، عثمان بیت اللہ کا طواف کر لے؟ واللہ لا اطوف بها حتی یطوف بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک میری نگاہیں
آمینہ کے لال کو، عبداللہ کے راج دلارے کو، وحی جوہا کے لبوں والوں کے، علم نشرہ کے سینے والے کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیتی، خدا کی قسم تب تک میں عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کروں۔ یہ ہے، اسے عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب، رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، بس دیکھتے ہی رہے۔ اتنا دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا۔ سرور کونین کائنات کے آقا جب بیدار ہوئے تو دیکھا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ میرے اللہ، علی المرتضیٰ تو مجھے دیکھتا رہا، علی المرتضیٰ تو میرے سینے کو دیکھتا رہا، اور سورج غروب ہو گیا، میرے علی نے ابھی نماز پڑھنی ہے، مقام صحابہ مقام ابھی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ علی، میرے اللہ ذرا سورج کو واپس تو پلٹا دیا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ سرکار دو سرا کو دیکھتے رہے، نماز چلے گی، رب ذوالجلال نے نماز بھی عطا فرمائی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ رب ذوالجلال مسلمانوں سے فرماتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو چلے آؤ، چلے آؤ۔ یہ نہ دیکھو تم قیام میں ہو، نہ دیکھو تم رکوع میں ہو، نہ دیکھو تم سجدے میں ہو، جب تمہیں دروازہ مصطفیٰ سے آواز آ جائے اپنی نماز کو وہیں چھوڑ دو اور سیدھے دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ۔ جو کام مصطفیٰ فرمائے وہ کام کرو، دوبارہ آ کے پوچھ کر جب نماز کو پڑھو تو پھر نئے سرے سے نہیں، جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر سے آگے نماز پڑھنا شروع کر دو، رب ذوالجلال ساری نماز کو قبول فرما لے گا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود و سلام مجھ پر پیش کرتا ہے، وہ میری قبر پر جس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ نوکر عرض کرتے، حضور ان فلان ابن فلان صلی علیک وسلم، حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادے پردادے کا نام یہ ہے، رہنے والا یہاں پر ہے، حضور وہ نوکر آپ کو سلام محبت پیش کر رہا ہے۔ یہ حضور کے نوکروں کا کمال یہ ہے، تو وہ نوکر بتا رہے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے۔ اور خود آقا کیا فرماتے ہیں، ایک ذوق کی بات کر کے پھر ادھر آتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، درود و سلام کے نغمے پیش کر رہے ہیں، تو یہ معمولی بات ہے؟ حضور باقاعدہ بذات خود فرماتے ہیں کہ رب الجلال میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ ارد سلامہ ہو، یہاں تک کہ میں بذات خود مصطفیٰ اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ عشق مصطفیٰ کا جواب ہے، اور اتنا پیارا جواب، کیا انعام کیا کا ایک دن موج میں آئے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ لَبَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروں۔ اس زمانے کے جو نعرے لگانے والے ہیں، میں پیار سے کہتا ہوں، بینر لگانے والے ہیں، رکشوں کو سجانے والے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے ہیں، یہ معمولی کام نہیں۔ کائنات کیا نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پلٹ کر عرض کیا حضور اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ اولیس نحن اخوانک، میرے آقا نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو۔ لیکن آج میرے آقا کسی اور کو نواز رہے، ہمیں بڑی نسلوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو۔ وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْا بِي، میں اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْا بِي، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور دیکھے بغیر دل کا سودا مجھے مصطفیٰ سے کر چکے ہیں۔ کائنات کیا کرے فرمایا آنے والے زمانے میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن دیکھے بغیر وہ بت پر ایمان لا چکے، ہم نے کسی نے نہیں دیکھا کہ آقا کا چہرہ کیسا، رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، آقا کی زلفیں کیسی، رب فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سرکار کا سینہ کیسا، رب فرماتا ہے لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، حضور کا ہاتھ کیسا، رب فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، حضور کا عمل کیسا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حضور کی چال کیسی، رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، دنیا والوں نے جب پسینے مصطفیٰ کو لیا ایک شیشے میں انہیں سلیب جمع کرتی ہے، فرمایا میرے آقا نے کیا کر رہی ہو، ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، جب کبھی گیا شادی کے موقع پر میری سہیلیاں کوئی گلاب لگائے، کوئی عطر لگائے، کوئی چمیلی لگائے، کوئی کچھ لگائے، حضور نکال کر میں بھی پسینہ مصطفیٰ لگا لوں گا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور سرکار دو سرا غلاموں کو نمازتے کیسے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہ یہ بس بعد میں چلے جائیں گے۔ آج میں شیخ نور محمد حسینی قاسمی ان کے مسجد میں حاضر تھا، تو میں دل چاہتے میں وہ حدیث پاک یہاں بھی سنا دوں، یاد رکھیے یہ بیٹھنا، سب یہ بیٹھنا یہاں پر ہمارا خالی نہیں ہے۔ الجامع صحیح للبخاری، کائنات کیا کیا فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا منکر نکیر کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رخ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، چہرہ حبیب کبریا دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا مجھے یہ بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اور اس حدیث کے تحت محدثین کرام نے لکھا ہے کہ یہ راستے سارے کے سارے صاف کر دیے جائیں گے، اور یہاں سے صاحب قبر کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ تاباں دکھا دیا جائے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ راستے کو صاف کر دیا جاتا ہے اور پھر صاحب قبر کو رخ مصطفیٰ مدینے والے کو وہیں پر جلوہ فضل ہوتے ہیں انہیں دکھا دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکار دوسرا اپنے غلام کے استقبال کے لیے خود قبر میں جلوہ فضل ہو جاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جیسے نواز دیتے ہیں۔ اور دونوں میں سے آپ جو بھی لیں، دیکھیے اگر اس بات کو لے کے راستہ صاف کیا، غلام دیکھ رہا ہے اپنے آقا کو، محدثین کے اس قول کے مطابق پتہ یہ چلا نبی کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، جو نبی کا امتی ہے غلام مصطفیٰ ہے، رب جلال اسے یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میلوں کے فاصلے سے وہ اپنے مصطفیٰ کے چہرے کو تک لیا کرتا،
اور سرکار کا اتنا مقام ہے کہ وہاں جائیں تو کسی کی قبر میں جلوہ فکر ہو جائے. منکر نکیر کہتے ہیں بتاؤ اس کے لیے کیا کہا کرتے تھے؟ منافق تو کچھ جواب نہیں دے سکے گا، بلکہ حدیث پاک میں مقرر جیسے لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. ایک ہتھوڑا آئے گا اس کے سر پہ لگے گا اور تو اسے نہیں جانتا، جس کی خاطر ہر چیز بنائی گئی تو اسے نہیں جانتا. نہیں میں نہیں اسے جانتا. ہتھوڑا آئے گا سر میں لگے گا اور مسلسل یہ قیامت تک یہ پریکٹس جاری رہے گی. تو تم اسے نہیں جانتا. کمال کی بات ہے، کمال کی کہ یہ زوال کی بات ہے، تو اسے نہیں جانتا. ایک بندہ مومن کی قبر ہے، اسے منکر نکیر کہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا. اور ایسے محافل کو خوبصورت محافل کو سجانے والوں آج اپنے آپ کو توڑ لو. جو کچھ آج کہتے ہو وہ کچھ قبر میں جا کر فوری طور پر فرشتوں کے پوچھنے پر وہ کہنا شروع کر دو. آج بندہ مومن جو کہتا ہے وہی کچھ اسے قبر میں جا کر کہنا ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں. صبح سے شام تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت میں گزرتی ہے صبح اور شام میں. ہم کہتے پھرتے ہیں یہ آمنہ کا لال بددعا کے چہرے والا ہے. خدا کی قسم قبر میں بھی جا کر کہیں گے کہ بددعا کے چہرے والا آ جائے. قبر میں بھی جا کر کہیں گے کہ منمول کی زلفیں والا آ جائے. قبر میں جا کر کہیں گے علم مصرا کے سینے والا آ گیا. قبر میں جا کر ہم کہیں گے کہ یہ وہی تم آقا آ گیا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو تبسم کیا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا. قبر میں جا کر کہیں گے اذا تکلم روجۃ النور یخرج من بین الثنا، یا ہو کہ یہ وہ محبوب آ گیا جب کلام کیا کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برآمد ہوا. اب وہی آ گیا ہے، وہی آ گیا ہے کہ جو نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا تھا کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنجی من البول والآخر یمشی بالنمیمہ. اور نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا تھا زمین کے پتال کو تک لے جا کرتا. جب نگاہوں کو اٹھا کے دیکھتا تو پھر صحیح بخاری کو اٹھاؤ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم. آمنہ کلال فرماتا ہے میرے صحابہ جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو خدا کی قسم جب میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے میں تمہارے قیام کو دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو دیکھتا ہوں. بات یہاں تک نہیں ہے، جو ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے میں مصطفیٰ اسے بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ میرے آقا ہے. وہ قبر کے اندر جا کر یہ عشق مصطفیٰ کیسے بتا رہے تھے کہ دن رات ایک کر کے نوجوانوں نے یہاں پر جو کام کیے ہیں کیا یہ وقت ضائع جائے گا؟ ایسا ضائع نہیں جائے گا. قبر میں جا کر حضور ہم وہی ہیں جو آپ کے بینر لگاتے رہے، جو آپ کے اشتہارات لگاتے رہے، جو جاتے تھے تو درود و سلام کے گزرے پیش کرتے رہے. حضور ہم وہی ہیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے. کیا یہ عشق مصطفیٰ خالی نعرے کا نام ہے؟ ایسا نہیں. سرکار فرماتے ہیں خلوا سبیلہا، اس اونجلی کو چھوڑ دو کیونکہ اسے پتا ہے کہ کہاں جا کر رکنا ہے. حضور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے دروازہ بند، گھر کے سامنے جا کر اونٹ رکی. کائنات کے آقا اپنی اونٹی سے سواری سے اتر کر دروازے پہ دستک دے جاتی ہے. آواز آتی ہے جاؤ میاں جاؤ کام کرو. آج مدینے میں ایک بہار آئی ہوئی ہے اور ہم بدنصیب لوگ ہیں. کہاں ہم ہیں اور کہاں پر کائنات کے آقا. پھر آواز دی جاتی ہے ابو ایوب مبارک ہو کہ جس آقا کا تذکرہ کر رہے ہو تیرے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے.
کائنات جو ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر یہاں یہ بات ہے کہ اس سے چاہتے ہیں سرکار خود جلوہ فدر ہو کر سرفرازی عطا کر دیتے، دروازہ کھلتا ہے، بس بوسیاں ہوتی ہیں، سرکار تفصیل ہے، سرکار کو سرا دوسرے کمرے میں بلا کر ٹھہرے، کمرے میں دونوں میاں بیوی ابو ایوب اور ام ایوب، جب کھانا نیچے بھیجتے ہیں اور واپس آتا ہے کچھ بچ کر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو سرا کی انگلیاں مقدس انگلیاں کہاں لگی ہوئی، دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے کہ میں نے لینا ہے، یہ لکھنا میں نے لینا، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور ایک کمرے سے ایک نکر سے دوسرے نکر میں جانا ہے، درمیان سے نہیں جاتے تھے کہ کہیں ہمارے وجود سرکار کے وجود مسعود سے بالمقابل نہ آ جائے، ایک نکر سے دوسری نکر، دوسری نکر سے تیسری نکر میں جاتے، اس طرح سے مراد ایک روز سردیوں کی رات وَلَقَدْ انْكَسَرَ حِبٌّ لَنَا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بھرا پانی تھا اس کے اندر وہ گرا ٹوٹ گیا، وَلَقَدْ انْكَسَرَ حِبٌّ لَنَا فِيهِ الْمَاءُ فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا مَا لَنَا لِحَافٍ غَيْرَ فَلْنَنْشُفُ تَخَوُّفًا أَنْ يَقْتُلَ عَلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جلدی سے دونوں میاں بیوی اٹھے، ایک کمبل پڑا ہوا تھا، اس کمبل کو پانی کے اوپر ڈال دیا، کمبل پانی کے اوپر ہے، اور وہ مانتے کہ اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قطرے گرے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود مسعود پر پڑے اور حضور بیدار ہو جائے اور ان کے آرام میں خلل آ جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے تخوفا ان یقتل علی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ یہ جو طرف پیدا ہوتی ہے، یہ جب طرف پیدا ہوتی ہے تو پھر سرکار دو سرا کا اعلان کیا کیا فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور وہ دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے طوبیٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مرتبہ شاباش، سادہ سا مطلب طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا اس کے لیے ایک مرتبہ شاباش، اور جس نے مجھے دیکھا نہیں دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا، اس نے پلٹتا ہوا سورج نہ دیکھا، ٹوٹا ہوا چاند نہ دیکھا، وہ میری انگلیوں سے بہتے ہوئے چشمے نہ دیکھے، وہ اس نے مجھے نہ دیکھا، اس نے میرے پسینے کی خوشبوؤں کو نہ سونگا، اس نے میرا دیدار نہ کیا اور دیکھے بغیر دل کا سودا مجھے دے دیا، اس کے لیے ایک مرتبہ رہی، میں مصطفیٰ 7 مرتبہ شاباش دے رہا ہوں۔ یہ مقام اسے عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ سرکار دو سرا، ایسا نہیں کہ ہم صرف سرکار کے ساتھ پیار کرتے ہیں سرکار نہیں کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی تلاش میں نکلے، حضور کدھر گئے ہیں، ادھر پوچھ ادھر پوچھ، یار میرے آقا کو دیکھا، یار میرے حضور کو دیکھا، یار میرے دلبر جانی کو دیکھا، یار میرے مقتدا کو دیکھا، میرے پیشوا کو دیکھا، بڑھتے بڑھتے کہتے یار پتہ نہیں، ایک چرواہے کے پاس گئے، شیخ رومی نے بڑا پیارا نقشہ دیا، گفت چوپا من میرا معبود نیسی، من نبی نامن محمد نام کیسی، آپ نے پوچھا یار میرا آقا دیکھا، میرا مصطفیٰ دیکھا، چرواہا کہتا یار میں کسی محمد کو نہیں جانتا کہ کون ہے تیرا آقا کون ہے،
گفت شو مرمرا معلوم نیست من نبی دانم محمد نام کی ای قدر دانم کے اندر تیرا غار زار نام کسے لیل و نہار. کیا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ تو کس کی تلاش میں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ اس غار کے اندر کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے اور مسلسل رو رہا ہے. جانور از نالا ایو خستہ ان بس چراغ کردن دہنہا خستہ ان. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں گھر سے اپنے جانور لے کر آتا ہوں، وہ اس غار کے روح پر ڈھالے پر آ کر رک جاتے ہیں، اندر سے کوئی رونے والا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، اور میرے جانور میری بکریاں وہاں پر آ کر رک جاتی ہیں، سنتی رہتی ہیں، میں ہانکتا ہوں وہ آگے نہیں جاتی ہیں. پوچھا اندر آواز کیسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا او کنت با گریا ہر ساعت، او کنت با گریا ہر ساعت، ہر لمحے ایک ہی جملہ کہتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. یہ محبت کا جواب محبت کے ساتھ ہے کہ سرکار دوسرا کائنات کیا تھا وہ رب جلال کی بارگاہ میں بخشش کا سوال پہلے ہی کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ پیار کا جواب پیار سے خود جیتو بین الشفاعتی و بین ان یدخل نصف امتی الجنت. ایک موقع پر میرے رب نے مجھے فرمایا کہ میرے پیارے دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا، اگر چاہو ابھی یعنی میں تمہاری آدھی امت کو بخشش کا پروانہ دے دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو قیامت کے دن میں شفاعت کا تاج تیرے ماتھے پہ لگا. دونوں میں سے کیا چاہتے ہو؟ سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا فخجرت الشفاعہ، بس مجھے شفاعت کا تاج ہی لگا دینا. خود فرمایا لِأَنَّهَا عَامُّ اکثر، کیونکہ یہ تاج جو ہے شفاعت کا جو تاج ہے اس کے اندر عمومیت ہے، اس کے اندر کثرت ہے. اور وہ فرماتا ہے جب پاپ بجولہ کر کے قیامت کے دن کسی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا میرے اللہ تو نے شفاعت کا تاج نہیں مجھے عطا کیا، شفاعت کا تاج تو نے مجھے عطا کیا ہے، اب تیری بارگاہ میں میں التجا کرتا ہوں کہ اسے بخشش کا پروانہ دے. اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے معبود تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا. عرض کی حضور کیا آپ نے رب کے ساتھ رضا کا اظہار کر دیا؟ سرکار نے فرمایا کہ ابھی تک وہ رضا کا اظہار جو کرنا ہے ابھی میں نے رضا کا اظہار نہیں کیا. حضور تو کب کرنا ہے؟ کائنات کیا کہہ رہے فرمایا یاد رکھنا واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، جب تک میری امت کا ایک بھی بشر جہنم میں جل رہا ہوگا اس وقت تک میں رب جلال سے اظہار رضا نہ کروں گا. جب آخری امتی کو بھی نکال کر جنت کا مالک بنا دیا جائے گا میں اظہار رضا کر دوں گا. یہ ہے عشق مصطفیٰ کا جواب محبت کے ساتھ. ان شعروں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مجھے توجہ کیوں پتہ نہیں ہے مجھے کہ سر وہ سرائیکی زبان آپ سمجھتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. وہ کون سا سمجھتے ہیں شیخ؟ پھر میں خواجہ غلام فرید کوٹ اچھر والی سرکار کے شعروں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ اصل میں درخواست ہے کہ محبت کرنے والوں نے یہ پنڈال سجایا ہے. آقا ہک ہماری من آ تو ساڈی جاتے، آقا ہک ہماری من آ تو ساڈی جاتے، داریاں کریساں
میں سکہ لہاتے. ذرا تصور لائیں کہ سرکار کی تشریف آوری کا ہر بندہ ذرا تصور قائم کرے. روزانہ ہے کہ آپ کی مہربانی ورنہ آپ کا ایک بار لنگ آ تو ساتھی جا دے داریاں کرے ساں میں سکہ لہا دے پھول پان مصری الائچیاں منگساں عطر گلاباں تے مل مل دھویساں آقا کندھی کریساں تے سرما لگیساں تے کول بہیساں جنہا بناتے شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال میرا تے پکھراج ہیرے. آقا اجتا غریبا اجتا غریبا اجتا غریبا پر دلتا بھی آقا اجتا غریبا ما غریبا ما غریبا آقا اجتا غریبا پر دلتا بھی تو جو چیزیں بے سامنے بے سارے جاتے. آقا خواجہ غلام فرید اپنے شعروں میں لکھتے ہیں کہ سرکار جلوہ فکر ہو گئے اب جانے لگتے ہیں تو خادم کا روکنے کا انداز کیا ہے. آقا اور اس تصور کے ساتھ اس شعر کو سنیں کہ ایک غلام کا ایک ہاتھ سرکار کے قدموں پر ہے دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑا ہوا ہے اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کیسے کہتا ہے آقا زورن جو بیسو کے بندر نہ بیسا زورن جو بیسو بندر نہ بیسا گل پا کے پلڑا وہ ملتا کریسا. آقا آپ چلے سو کدے نہ اٹھی سا کہ رج رج کے بیسو میں سکہ لہاتے. ایہو سوال فرید دا بن گئے جن جان کڑ گئے لٹ مال بھر گئے مویا دیا خبراں آپ پہ چل گئی مویا دیا خبراں آپ پہ چل گئی دل ٹھار لیسا مٹھائی آباتے. آقا ایک باری لگ آ تو سادی جاتے داریاں کرساں میں سکہ لہاتے. اللہ جل جلالہ